السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہماری قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ حکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگن لا تعالیٰ ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسول سید کل آمنہ کے لال کل کائنات کے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہا کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا۔ آج ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھی، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا عظیم مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہماری محبت کے یہ جذبات ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس مہینہ میں رحمت کائنات سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری ہوئی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ سے گوش گزار کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کسی اور امت پر نہیں، یہ میرے اور آپ پر اللہ کا انعام ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ اعزاز اور یہ شخصیت، اتنا عظیم نبی میرے اور آپ کے مقدر میں اللہ نے کیا ہے۔ ایسا عظیم نبی، ایسا اونچا نبی، اللہ اکبر، کہ جو ہمیشہ اپنی امت کے لیے روتا رہا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے اسٹرگل، کوشش اور جد و جہد کرتا رہا، جس کی دنیا میں اپنی کوئی خواہش نہیں تھی،
اس کی ساری خواہشیں، ساری آرزویں وہ اپنی امت کے لیے تھی۔ ایسا عظیم نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، ایسا شخص، ایسا فرد، ایسی شخصیت نہ اس کائنات میں اب تک آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق انسان ہے، اور اس مخلوق میں سب سے عظیم لوگ نبی ہوا کرتے ہیں، اور ان سارے نبیوں رسولوں میں سے سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کسی کو مرتبہ حاصل ہے وہ میرے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے جذبات ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ ہر مسلمان کے جذبات ہیں، یہ ہمارے ایمانی احساسات ہیں، اور یہ ہم صرف محبت میں نہیں کہتے، ہم جذبوں کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتے، یہ اللہ نے اعزاز کیا ہے، یہ قرآن و سنت میں اللہ نے اپنے رسول کو یہ مرتبہ اور فضیلت عطا کی ہے۔ مَاذَا الظُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ۔ بڑی پیاری بات شاعر نے کہی ہے، اس نے تو شاید اپنے محبوب کے بارے میں کہی ہو، لیکن یہ کائنات میں بات اگر کسی پر صادق آ سکتی ہے، وہ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مَاذَا الظُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ۔ شاعر کہتا ہے جب آپ کائنات میں نہیں آئے تھے تو کوئی کائنات میں آپ جیسا نہیں تھا، اور جب آپ کائنات میں آ گئے فَأَتَيْنَا مَاذَا الظُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ۔ جب آپ کائنات میں نہیں آئے تھے آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور جب آپ کائنات میں تشریف لے آئے تو قیامت تک ماؤں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس جیسا لال اس کائنات میں نہیں لایا جا سکتا۔ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ۔ اور حسان بن ثابت کے اشعار تو مشہور ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ شاعر رسول حسان بن ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، خوبصورت و خوبرو نہیں دیکھا، اور آپ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے بنے ہیں، جیسے آپ کہتے گئے ہیں ویسے اللہ آپ کو بناتے گئے ہیں۔ آپ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت اور اتنے سونے اور منموہنے تھے، اللہ اکبر، کسی صحابی نے آپ کا پورا حلیہ بیان نہیں کیا، آپ کے چہرے کے خد و خال کو بیان نہیں کیا، آپ کی پوری شخصیت کو، جسمانی طور پر آپ کے کیا اوصاف تھے، کیا خد و خال تھے آپ کی باڈی کے، کسی ایک صحابی سے بھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، آپ خوبرو اور خوبصورت ہی اتنے تھے کہ کسی کے اندر یہ مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی آنکھ ٹکا کر نظریں جما کر آپ کو دیکھ سکے۔ اس دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، سید بخاری میں آتا ہے ہمت کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار کو نظریں جما کر اور پوری دل جمی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایسے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند جگمگا رہا ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے حال ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو، آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھنے کے لیے ذہن لے کر، مقصد لے کر
مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں، دروازے پہ کھڑا ہو کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر نظریں جما کر دیکھنا چاہ رہا تھا، بس ایک ہی نظر سے دیکھا ہے، دوبارہ نظریں اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جو ایک نظر میں دیکھا صرف وہی بتا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھا مجھے محسوس ایسے ہوا، آپ کا چہرہ دمک اور چمک ایسے رہا تھا جیسے آسمان کا سورج آسمان کو چھوڑ کر آپ کے چہرے میں گردش کرتا ہے۔ ایسا عظیم نبی، ایسا سونا اور منمونا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ جو حیفا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول چھوٹا سا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول گزرے، ایسے سر پہ دست شفقت رکھا، ایسے گالوں کو تھپتھپایا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جو حیفا بیان کرتے چھوٹا سا تھا، اب جوان ہو گیا ہوں، لیکن جو ٹھنڈک آپ کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو محسوس ہوئی، آج تک وہ ٹھنڈک برف میں بھی نہیں ہے، اور جو آپ کے ہاتھوں سے خوشبو برآمد ہوئی وہ آج تک کسی کستوری میں بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ حضرت معبد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ معبد کے گھر کچھ وقت کے لیے پڑاؤ کرتے ہیں، اس کی بکری کو دودھ دوہ کر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو پلاتے ہیں۔ معبد نے سب سے زیادہ جو آپ کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کے آپ کے جسم کے خد و خال کو بیان کیا ہے، اوصاف کو بیان کیا ہے، وہ معبد ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن وہ بھی خاصت تھی، بیان کرتے کرتے سب سے آخر میں وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے محسوس ہوا کہ ایک چاند ہے جس نے اپنی روشنی کے اندر پوری کائنات کو اپنی آغوش میں کیا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مقدسہ اس کائنات میں ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان۔ آپ کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جتنا لکھا گیا ہے، جتنا بولا گیا ہے، جتنا بیان کیا گیا ہے، کائنات میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں آپ کی جو ہے نا وہ بائیوگرافی موجود ہے، دنیا کی ہر لینگویج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ دنیا والوں کو ملتا ہے۔ ایسی پر اثر، ایسی باوقار شخصیت کائنات میں، اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذ القمر۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کے امام آپ کی خوبصورتی، خوبروئی کو، آپ کے چہرے اور جسم کے اوصاف کو کیا بیان کریں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند بھی آپ کے روشنی سے، آپ کی خوبصورتی سے روشنی لے کر طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جامعہ ترمذی میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ انسان نہ ہوتے، اگر آپ انسان نہ ہوتے تو 14ویں کا چاند آپ کی روشنیوں سے روشنی مستعار لے کر طلوع ہوتا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی شخصیت کے امتی ہیں، ہم کتنے بڑے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں کتنی بڑی شخصیت کا کلمہ رکھا ہے۔ جتنی یہ خوش قسمتی ہے آج امت مسلمہ کی، اتنی ہی بدقسمتی ہے۔ ہم اغیار کی طرف دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے آئیڈیلز کوئی اور ہیں، ہمارے نمونے کوئی اور ہیں، ہم سیکھتے سکھاتے لیتے دیتے کسی اور سے۔ کائنات کے امام علیہ السلام اس کائنات میں آئے، اللہ نے کائنات میں بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، جہاں جہاں وہ رسول کھڑا کرے وہاں پہ کھڑے ہو جانا، جہاں وہ بٹھائے وہاں پہ بیٹھ جانا،
خوشی غمی اس رسول کے طریقے کے مطابق سیلیبریٹ کرنا، یہ ہے رسول کے آنے کا، اللہ کے بھیجنے کا مقصد۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوگا۔ اوورآل یہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت کو ذرا سائڈ پہ کر کے اوورآل اگر ہم زندگیوں کا، شخصیات کا، اپنی محبتوں کا جائزہ لیں تو یہی بات ہے۔ ہم شخصیات کو مانتے ہیں، شخصیات کی مانتے نہیں ہیں۔ شخصیات کو مانتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، حسن و جمال بھی بیان کرتے ہیں، ان کی شخصیات کو لچھے دار تقریروں اور بیانات میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان شخصیات کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو خواب ہیں، ان کی زندگی کے جو آرزو اور خواہشیں ہیں، ان کو کبھی پورا کرنے کی ہم جستجو اور اسٹرگل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے تباہ و برباد معاشرہ تھا، کس انداز سے وہ ظلم و ستم والا معاشرہ تھا۔ اللہ اکبر، گالم گلوچ سے بات شروع ہوتی، گلی محلے سے لڑائی شروع ہوتی، وہ چلتی 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 ملکوں تک پہنچتی، سلطنتیں آپس میں انوالو ہو جاتی اس لڑائی میں۔ اللہ اکبر، پانی پینے پلانے پہ لڑائی جھگڑے، اور ہر وہ گناہ جس معاشرے میں گناہ ہم تصور کرتے ہیں، اس معاشرے میں بادرجہ قتل موجود تھا۔ کائنات کے امام کے آنے سے پہلے کے حالات اللہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ کا نام نہیں ہے، نبیوں کا نام نہیں ہے، اللہ کی شریعت دین کا نام نہیں ہے، اپنی من مانی، اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ۔ اللہ کے رسول اس کائنات میں، اس دور میں، اس قوم میں، اس علاقے میں تشریف لائے۔ صرف 23 سال آپ نے نبوت کی زندگی اس معاشرے میں گزاری، اور ابتدائی جو آپ کی نبوت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غیر تو غیر اپنے آپ کو دھتکار رہے ہیں۔ اپنوں میں قریبی چچا ہے ابو لہب، ابو جہل بھی آپ کا رشتہ، عتبہ شیبہ بھی آپ کے عزیز و اقارب۔ یہ عزیز و اقارب، قریب کے لوگ، جاننے والے، پہچاننے والے، صادق امین کہنے والے آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں، قتال، جہاد، مار کے میدان سجتے ہیں، صادق امین کہنے کے بعد، صادق امین کہنے کے بعد۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو نہ ماننے والوں نے بھی صادق الامین کہا ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جو آپ کو مانتے نہیں تھے، وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرواتے تھے، وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بدقسمتی نہیں ہے کہ اسی نبی کی امت غیر تو غیر اپنا کسی کو سچا نہیں سمجھتا۔ جتنا کسی کے کوئی قریب ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوسرا اگر تعریف بھی کر رہا ہو تو قریب کے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جانے دو، بس اس کے جو حالات ہیں نا پردہ ہی رہنے تو اچھا ہے۔ یہ اس نبی کی امت ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کی دلدل میں آج امت مسلمہ پھنس چکی ہے، اور یہ گناہوں کی دلدل وہ عذاب ہے، اللہ کی طرف سے وہ زحمت ہے جو امت، جو لوگ، جو افراد، جو معاشرہ اس دلدل میں پھنستا ہے، وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہے، سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، اس کا عزت احترام بھی موجود تھا۔ ابرا حملہ کرتا ہے، مکہ والے گناہوں میں، ظلم و ستم میں اور اس طرح کے اللہ کی نافرمانیوں میں، نافرمانیوں کا شکار تھے۔ کوئی حملہ کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔
آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کہا مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، میرے اونٹ واپس کر دو، جس کا گھر ہے وہ گھر والا جانے، اور آپ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی قوم، یہی معاشرہ، کائنات کے امام آئے، تزکیہ نفس کیا، گناہوں سے پاک کیا، یہی معاشرہ ہے، یہی افراد ہیں، یہی سوسائٹی ہے۔ اللہ اکبر، 313 ہے، پتہ چلتا ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، کہتے ہیں آنے دو کوئی بات۔ یہی معاشرہ ہے، اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ خندق کے موقع پر 24,000 کا لشکر کفار کا اور 3,000 کا لشکر مسلمان کا۔ تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنا بیلنس، ان بیلنس کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہو اور مسلمان اس لشکر کے مقابلے میں یہ 3,000، اور 3,000 میں بھی یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جب یہودی سنتے ہیں کہ 24,000 کا لشکر سارے کفار مل کر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ یہودی کس طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ 13 سے 1400 یہودی یہاں سے چلے گئے۔ بنو قینقاع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے نکال دیا۔ یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے، غزوہ خندق کے بعد ان کو بھی جو ہے نا وہ جلا وطن کر دیا گیا۔ کہنے کا مقصد، مطلب یہ ہے کہ 1600-1700 لوگ 24,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ادھر پورا علاقہ، حجاز کا پورا علاقہ، بیت اللہ کا امن خراب کرنے کے لیے ابرا آتا ہے، لشکر لے کر آتا ہے، ہاتھیوں کے ساتھ آیا ہے، پورا حجاز ہے، غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، کعبۃ اللہ کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود رب جانے اور رب کا گھر جانے ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ اور ادھر کچھ بھی پاس نہیں ہے، 313 ہے، 1000 سے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ اور ادھر 1600-1700 کی تعداد ہے، 24,000 سے ٹکر لینے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے معاشرہ بزدل ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جب معاشرہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی اس معاشرے سے اٹھ جاتی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بربادیاں آتی ہیں، اور اس گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں ہی کی وجہ سے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیرت کو بیان کرنے کا، اور اس مہینے میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے اوصاف کو بیان کر دیں، چہرے کی خوبصورتی کو بیان کر دیں، اللہ اکبر، زلفوں کی سیاہی کو بیان کر دیں، آپ کے ہونٹوں کی چمک کو بیان کر دیں۔ عائشہ فرماتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گھر کو آتے، جب آپ بولتے تو میرا کمرہ روشن ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ان باتوں پہ واہ کر دینا، ان باتوں کو سننے سنانے کی حد تک، کانوں کے سرور کی حد تک رکھنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت ہے کہ آپ کی عملی زندگی، 23 سالہ کی عملی زندگی کو چھوڑ کر آپ کی نبوت کی پہلے 40 سالہ زندگی کو لے لیا جائے، اور جو عملی زندگی ہے، نبوت والی، اسلام والی، دین والی، شریعت والی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ خوبصورت پہلے بھی تھے، روز اول سے آپ خوبصورت تھے، خوبرو آپ پہلے بھی تھے، نبوت سے پہلے بھی تھے، نبوت کے بعد بھی تھے۔ خوبصورتی کو کون نہیں مانتا؟ مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آج بھی کفار سے جو منوانا ہے وہ محمد بن حیثیت سے کفار ماننے کو تیار ہے۔ اس وقت بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو ماننے کو تیار ہے، امانتیں رکھتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں، صادق امین کہتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت پڑتا ہے جب آپ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اللہ، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے سامنے آنے کا مطلب، اور اس میں لڑائی جھگڑے کا مقصد یہ تھا کہ جس نے محمد کو رسول مان لیا
پھر اس کی اپنی زندگی میں خواہشات باقی ہوگی، پھر اس کی زندگی اپنی نہیں، زندگی اللہ کی ہوگی، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا، اور زندگی اللہ کی طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہوگی۔ جلسوں کا، جلوسوں کا، سیرت کانفرنسز کا، محافل کا، مجلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو سنیں، سیرت کو سنیں، کردار، گفتار، اخلاق، عادات و اطوار کو سنیں، اور پھر صرف دعویٰ کر کے اٹھنا چاہیں، بلکہ اپنی زندگی کا یہ عزم بنا لیں اور مقصد بنا لیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد کائنات کے امام کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ پھر فائدہ ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، ہر بار میں یہ کہتا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے پھر پیار، محبت، دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے، اور آج امت مسلمہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ خطیبانہ انداز سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جمعے کا مقصد وہ نہیں ہے، ہم بابا بلے بلے نہیں کراتے، ہم اللہ کی توفیق سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے اور یہ زندگی کسی کام کی بن جائے، اس زندگی سے ہماری اگلے آنے والی زندگی سے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو آپ کے اخلاق ہے۔